مجنون تو وہ ہوتا ہے جو ہر خلق سے عاری ہو جائے. آپ اس کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھائیں تو بعض دفعہ وہ آگے سے تھپڑ مار دیتا ہے، بعض دفعہ گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے. اسے کھانا پیش کریں تو ٹھڈے مارتا ہے، کھانا اٹھا کر پھینکتا ہے، برتن توڑ دیتا ہے. مجنون کے تو یہ نشان ہے. مگر خلق عظیم کسی مجنون کو نصیب نہیں نہ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق یہ جو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اسی آیت کریمہ میں یہ بتانا مقصود ہے کہ خلق عظیم جاہلوں اور پاگلوں کو نصیب ہو ہی نہیں سکتا. یہ پاگل پن اور خلق اکٹھے نہیں ہوا کرتے. یہ سارے لوگ جو تجھے جھوٹا اور پاگل کہہ رہی ہے یہ تو بد اخلاق اور بدتمیز لوگ ہیں. ان کو تو بات کرنے کا سلیقہ نہیں. ایک دوسرے کے اموال پر ان کی نظر ہے. جہاں کسی کا حق مار سکیں وہ حق مار جاتے ہیں. روزمرہ کی زندگی میں جھوٹ ان کا شیوا ہے، بددیانتی ان کا پیشہ ہے. ان بگڑے ہوئے اخلاق والوں کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ تجھ پر پاگل پن کا الزام لگائیں جو خلق عظیم پر واقع ہوا ہے؟ اور یہ خلق عظیم کی گواہی جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دی دراصل کفار مکہ کی ایک گواہی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. کیونکہ خدا تعالیٰ جب بھی کسی الزام کے خلاف دلیل قائم فرماتا ہے تو کبھی بھی وہ دلیل جبری رنگ نہیں رکھتی. اس دلیل کے اندر ایسے مضبوط شواہد ہوتے ہیں کہ جو دشمن کو منوا کر چھوڑتی ہے. اس خلق عظیم کا ذکر یوں ہی ضمناً اور اتفاقاً نہیں. ایک تو پاگل پن کے برعکس خلق عظیم کا جیسا آپس کا فرق ہے، یہ ظاہر و باہر ہے. دوسری بات یہ کہ تمام کفار مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے سے پہلے خلق عظیم پر بیان کیا کرتے تھے. اس بات کے گواہ تھے کہ ان میں سب سے زیادہ بااخلاق انسان حضرت محمد رسول اللہ ہے. آپ کا نام صدوق رکھا گیا، آپ کا نام امین رکھا گیا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ احترام اٹھ کھڑے ہوتے تھے، آواز دیا کرتے تھے کہ وہ امین آ گیا، وہ شخص آ گیا جو امانت کا علمبردار ہے، جو صداقت کا علمبردار ہے. تو کبھی پاگلوں کو بھی صداقتوں اور امانتوں کا علمبردار دیکھا ہے؟ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم ہی دراصل آپ کی صداقت کا ایک ایسا نشان ہے جس کے خلاف کوئی دلیل کارگر نہیں ہو سکتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں، آپ نے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ ان خلقہ فی القرآن، یہ نہیں فرمایا کہ آپ کا خلق قرآن میں ہے اس میں مطالعہ کرو. فرمایا خلقہ القرآن، محمد رسول اللہ کا خلق قرآن ہے. یعنی تمام تر قرآن آپ کے اخلاق کا گواہ اور آپ کے اخلاق تمام تر قرآن پر مبنی ہے. ایک بھی خلق نہیں جو قرآن کے دائرے سے باہر ہو، اور ایک بھی قرآنی خلق نہیں جو آپ کی ذات میں جلوہ گر نہ ہو. تو ایک قرآن ہے جو قول خدا تعالیٰ کی قول ہے، اور ایک وہ قرآن ہے جو خدا تعالیٰ کی سنت ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے درمیان مکمل ہم آہنگی ہے، ایک ذرہ بھی فرق نہیں ہے. یہ جو قرآن کی گواہی ہے، اس سے عظیم گواہی کسی انسان کے اخلاق کے بارے میں ممکن نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے جس پہ ہم عاشق ہیں، اس لیے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں ملتی. جتنے اخلاق قرآن کریم نے سکھائے ہیں، جس تفصیل کے ساتھ سکھائے ہیں، دنیا کی کوئی کتاب لا کے تو دکھائیں جس میں اس تفصیل سے ان اخلاق کا ذکر ہو. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس تفصیل کے ساتھ، جس باریک بینی کے ساتھ، جس لطافت کے ساتھ اپنے غلاموں کو اخلاق سکھائے ہیں، وہ ایک ایسا حیرت انگیز مضمون ہے کہ دشمن اس پر عقل کھو بیٹھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ایسا رسول آیا جس نے ہماری ہر بات میں دخل دے دیا ہے، لیکن اس بات میں دخل دیا ہے جس میں اگر وہ دخل نہ دیتا تو تم پاگل کے پاگل رہتے.
تمہیں جینے کا سلیقہ نہ آتا، ادنا سے ادنا خلق بھی جس کی انسان کی تزئین کے لیے، اس کی تحسین کے لیے، اس کو دلکش اور خوبصورت بنانے کے لیے ضرورت پیش آ سکتی تھی، وہ تمام اخلاق قرآن میں درج اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جلوہ گر، اور جہاں کبھی کسی کو سمجھنے میں دقت پیش آئی آپ نے تفصیل سے سمجھایا، ایک ایک چیز کی نشاندہی فرمائی، اور اتنے باریک فرق فرمائے ہیں محبت اور بت پرستی کے کہ بعض دفعہ اپنے محبت کرنے والوں کو روک دیا ہے کہ ہرگز یہ بات نہ کرو، اس سے شرک پیدا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ محبت کرنے والوں کو انتہائی محبت اور پیار کی نظروں سے دیکھا ہے اور ان کے عشق کو سراہا ہے، ان کو جنت کی خوشخبریاں دی ہیں۔ بس ایک ہی چیز ہے محبت، مگر اگر دو مختلف نیتوں کے چشموں سے پھوٹے تو اس کے نتائج بالکل ایک دوسرے سے برعکس ہو جاتے ہیں۔ دیکھنے میں وہ محبت ہی دکھائی دیتی تھی جس کو آن حضور نے رد فرمایا، اور دیکھنے میں وہ بھی محبت دکھائی دیتی تھی جس کو آپ نے قبول فرمایا۔ کیوں ایسا کیا، اس کی وجہ آپ نے بیان فرمائی، اور بہت باریک نظر سے اس بات کو دیکھا کہ کہیں میری محبت شرک میں تبدیل نہ ہو جائے۔ یہ اور اس سے ملتے جلتے بہت سے مضامین ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس حد تک بھی وقت نے اجازت دی میں انہیں کھولنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ وجود جس کو خدا فرما رہا ہے کہ تو خلق عظیم پر واقع ہے، اس سے بڑی ضمانت اس کے خلق کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ مگر خلق عظیم ہی میں ایک انکسار کا بھی تو خلق ہے، اور یہ خلق بھی بدرجہ کمال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پایا جاتا تھا۔ بس خدا سے یہ خوشخبری پانے کے باوجود، یہ سند حاصل کرنے کے باوجود کہ تو خلق عظیم پر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور یہ حدیث موطا امام مالک سے باب فی حسن الخلق سے لی گئی ہے۔ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے میری شکل و صورت اچھی اور خوبصورت بنائی، اسی طرح میرے اخلاق و عادات بھی اچھے بنا دے۔ جس کے اخلاق اچھے بنا دیے گئے وہ ہمیشہ یہ عرض کرتا چلا جاتا ہے کہ میرے اخلاق اچھے بنا دے۔ اس میں صرف ایک انکساری کا سبق نہیں، ایک اور بھی سبق ہے۔ اگر اخلاق خدا تعالیٰ کی صفات کی پیروی کا نام ہے تو اس کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے، ایک نا ختم ہونے والا سفر ہے۔ بس وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اخلاق کو پا لیا، ہم بڑے اخلاق کے مالک ہیں، وہ ذرا غور تو کریں کہ کیا نعوذ باللہ من ذالک حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اخلاق اپنا بیٹھے ہیں؟ وہ تو اپنی زندگیوں کا سفر تمام کریں اور پھر ان کو زندگیاں ملیں، اور پھر سفر تمام کریں اور پھر زندگی ملے، تب بھی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کی آخری حدیں چھو نہیں سکتے، کیونکہ اور کوئی نہیں ہے جو ان حدوں کو چھو سکا، کوئی نہیں ہے جو ان حدوں کو قیامت تک چھو سکے گا۔ یہی معراج کا سبق ہے جو ہمیں دیا گیا۔ آپ وہاں تک پہنچے جہاں فرشتوں کی بھی رسائی نہیں تھی، لیکن ان حدوں کو چھونے والا خدا سے یہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، میرے اخلاق کو مجھے ویسا ہی حسن خلق بھی عطا کر جیسا حسن خلق بخشا ہے، جیسا میری صورت کو خوبصورت بنایا، میرے بدن کو خوبصورت بنایا، ویسے میرے عادات کو بھی اچھا کر دے۔ اب یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پہلی بار آپ یہ سنیں گے کہ آپ کو اپنے حسن کا احساس تھا، ورنہ کبھی بھی آپ نے کسی جگہ بھی دنیا کے سامنے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں بہت حسین ہوں، جبکہ اس دنیا میں بگڑے ہوئے منحوس چہروں والے بھی یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم بڑے حسین ہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایک دفعہ بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، لیکن دعا میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو پسمانے کی خاطر اور اس کے شکر کے اظہار کے طور پر یہ دونوں باتیں یہاں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ اے خدا، جب بھی میرے چہرے پر نظر ڈالی